الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آسان عملیات لایا آپ کے لیے سفر کے چاند کا بہت ہی فضیلت والا برکتوں والا وظیفہ۔ اس مہینے میں بلائیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگی اور نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بیماریوں کو ختم کرنے والا مہینہ ہے، تمام آسے بلیات کو بھگانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ اس قدر مبارک اور بابرکت ہے کہ اس مہینے میں حاجت رواؤں کی روائی کی جاتی ہے، بندوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، تمام پریشانیوں کی پریشانیاں دور کی جاتی ہیں۔ اور یہ مہینہ جو آنے والا ہے اور اس مہینے کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل جو آسان عملیات آپ لوگ لے کر آیا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر حاجتیں، آپ کی تمام تر خواہشات، آپ کی تمام تر جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دے گا، جائز تمناؤں کو پورا کر دے گا، آپ کو حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے گا، نظر بد سے محفوظ رکھے گا، آپ کو ساری بیماریوں سے دور رکھے گا اور آپ کی تمام تر خواہشاتیں پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ اس عمل کو چاند کو دیکھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں میں رزق سے رزق بھر دے گا، آپ کی جھولیوں میں دولت ڈال دے گا، آپ بے پناہ دولت مند ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی فضیلت و برکت والا ہے، اس لیے آپ پوری مکمل ویڈیو دیکھیں، اسکپ نہ کریے گا۔ اور جو نیو آنے والے ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی کہ گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، آپ نے کثرت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت و برکتیں اتنی ہیں کہ آپ ہر مصیبت اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ماہ سفر سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں اس سفر میں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اور اس مہینے میں کون کون سے واقعات کا ظہور ہوا، اور اس مہینے میں بشگونی کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی کیا برکات ہیں، یہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ کو پورا مہینہ میں اس مہینے کی برکتوں، فضیلتوں، واقعات اور کیا اس میں منحوستوں کے واقعات، کیا کچھ جو بھی ہے وہ سب آپ کو ہمارے چینل آسان عملیات پہ ملتا رہے گا۔ تو آپ نے ہم سے کنیکٹڈ رہنا ہے، ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے، اپڈیٹ ملتے ہی ہماری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ اتنا محتاج ہو گیا کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ تھا، کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور اس نے مٹی کھا لی اور مٹی سے کے باوجود اس کی بھوک نہ مٹ سکی اور اسے بھوک ستاتی رہی، اور وہ سوچتا رہا کہ کاش اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اسے کھانا دے دے۔ چنانچہ میں ایران کے ایک علاقے کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ میرا وہاں پر کوئی بھی جاننے والا نہ تھا، اور میں جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی بھی کشتی بھی موجود نہ تھی، اور مجھے دور دراز ایک کشتی نظر آئی لیکن اس کے اندر ایک سوراخ تھا۔ دوسری بدفعلی ہوئی کہ میں نے کشتی کے ملا کا نام پوچھا اور اس نے دیوزادہ بتایا جس کو عربی میں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری بدفعلی۔ بہرحال میں کشتی میں سوار ہو گیا، اور جب میں دریا کے کنارے پہنچا میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان اٹھا لو۔ میرے پاس پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا، اور جس نے میری آواز سنی اس کی ایک آنکھ تھی
تو میں نے سوچا یہ چوتھی بدفعلی ہے، یہاں سے لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن پھر اپنی حاجت کو سوچتے ہوئے میں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا اور میں نکل پڑا اور مسافر خانے پہنچا۔ اتنے میں کس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون، تو جواب ملا کہ میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے دل میں سوچا یا تو یہ کوئی دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ پھر میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ پھر اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پیغام دیا ہے۔ بے شک میرے آپ سے کافی اختلافات ہیں، لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مجھے آپ کے حالات سننے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ میں آپ کی ضروریات سنوں۔ اگر آپ ہمارے پاس 1 یا 2 ماہ ٹھہریں تو آپ کی زندگی بھر کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور اگر آپ واقعی جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار ہیں، یا آپ اپنی ضروریات پر خرچ کر لیں اور آپ تشریف لے جائیے۔ ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اور ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اس سے پہلے کبھی 30 دینار کا مالک نہ ہوا، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ پتہ چلا کہ بدشگونی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ جو کہتا ہے سفر کا مہینہ نحوست ہے، تو اسے یہ حقیقت جان لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کچھ بھی نہیں، اور سفر کے متعلق ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ تو آپ کو بہت سی پیاری پیاری باتیں معلوم چلیں گی، آپ کو سننے کو ملیں گی ہمارے چینل آسان عملیات پر۔ آج آسان عملیات آپ کے لیے چاند کا بہت ہی افضل اور بہترین وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں، مرادوں، جائز تمنا کو پورا کر دے، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، آپ کی بیماریوں کو دور کر دے، آپ کی نحوستوں کو گھر سے دور کر دے، آپ کی غیبی مدد ہو اور آپ امیر ترین ہو جائیں، آپ کو بن مانگے عطا کر دے۔ تو آپ نے سب سے پہلے چاند کو دیکھتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں اور یہ 30 دنوں کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس 30 آیات کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 30 دن تمام نحوستوں، پریشانیوں اور بلایات سے بچائے گا اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سورہ فاتحہ، جو قرآن پاک کی سب سے بہترین سورت ہے اور اس میں ہر مصیبت، ہر پریشانی کا حل ہے، آپ نے چاند کو دیکھتے ہی سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، سب اللہ کے آگے آپ ظاہر کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی سنتا ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب کی دعاؤں کو، خواہشاتوں کو، تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ وہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی لا شریک ہے، وہی ہمارا رب ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ایسا ہو نہیں سکتا نہ عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا مانگنا بےحد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آباد رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس عمل کو کریں اور اس سے انہیں بھی برکتیں حاصل ہوں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔